أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم میں کا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، مبادہ یہ کہ جس شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بلند ہو، بہتر ہو۔ اور یوں ہی یہ بھی فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، الا مبادہ یہ کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورت سے بلندتر ہو، بہتر ہو۔ تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا ایک ایسا قبیح عمل ہے جو کسی بھی معاشرے کے اندر ایک ناسور کی، ایک کینسر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مذاق اڑانے کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے وہ تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ جو تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی عمل سے ہوتا ہے، کبھی تحریر کی شکل میں ہوتا ہے، اور اب نئی جدید صورتیں بھی آ گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کارٹون بنا کر ہوتا ہے، کیریکیچرز بنا کر کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے یا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص کسی ایسے شخص کا مذاق اڑا رہا ہو کہ جس کی وہ عزت کرتا ہے؟ نہیں، جس کی عزت کرتا ہے اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اس کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ احترام کا معاملہ رکھتا ہے۔ لیکن جس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، جس کی عزت نہیں کرنا چاہتا، اس کا مذاق اڑاتا۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک سادہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا، منہ کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے بول رہا ہے۔ بادلوں کی عادت ہوتی ہے، وہ مذاق بیسیکلی نہیں اڑا رہا، لیکن سرکار کے سامنے یہ جرت کرنا کہ منہ کو ٹیڑھا کر کے کسی کی نقل ٹائپ کی اتار کے وہ جب بولے، منع فرمایا اسے۔ اس نے کہا میں تو ہے ہی ایسا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانے، اس نے کہا میں منہ ہی ایسا ہے، میں ایسے ہی بولتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ پھر ایسا ہی ہوگا، پھر ایسے ہی رہا۔ پھر تو آپ جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو دراصل آپ اس کی عزت نہیں کرتے، اور جب عزت نہیں کرتے تو اتباع بھی نہیں کرتے، اور جب اتباع نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر انارکی پھیلتی ہے۔ اب آپ کو چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج پاکستان اور اہل پاکستان جس بحران سے گزر رہے ہیں، وہ بحران سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، ان میں بنیادی چیز کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو جب آپ نے خلافت کا بوجھ سنبھالا، آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں جو باتیں فرمائیں وہ الحمدللہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، لیکن آپ نے ایک بات ایسی فرمائی جو اس پورے سسٹم کو، پورے نظام کو بقا کے لیے ضروری ہے۔
آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ کہ میں تم میں تمہارا امیر بنایا گیا، یعنی میں تمہارا سربراہ حکومت ہوں، میں سربراہ ریاست ہوں۔ اب ریاست اور حکومت الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت خلیفہ ریاست کا سربراہ بھی ہوتا تھا، ریاست کی علامت بھی ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ سربراہ حکومت بھی ہوتا تھا۔ تو میں تمہارا سربراہ امیر بنایا گیا ہوں، جب تک سیدھی راہ پر چلوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہے، اور اگر ہٹ جاؤں تو آپ نے کیا فرمایا؟ اطاعت مت کرو، نہیں، بلکہ فرمایا میرا گریبان پکڑ کے مجھے سیدھا کر دو۔ دو باتیں فرمائیں، پورے نظام کو کی بقا کے لیے ضروری ہے، اپنے بیان فرمائے جب میں سیدھی راہ چلوں تو تم پر لازم ہے میری اطاعت کرو، اور اگر تم مجھے ہٹا ہوا دیکھو تو میرا گریبان پکڑ کے یا دامن پکڑ کے یا تم میری جو بھی یہ تنقید کر کے مجھے ٹھیک کرو۔ اجازت پھر بھی نہیں دی کہ تم میرا مذاق اڑاؤ، تمسخر کرو، یا تم میری اطاعت کو چھوڑ دو، بلکہ فرمایا حالانکہ حکم ہے لا طاعت فی المعصیہ کہ گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، لیکن اس معاشرے کے انتشار سے بچانے کے لیے معاشرے کو آپ نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ میری اطاعت کرو، اور اگر تم دیکھو کہ میں اس راہ سے ہٹا ہوا ہوں تو میرا گریبان پکڑ کے مجھے سیدھا کر دو۔ کم و بیش الفاظ یہی ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خطرناک ترین جو طریقہ کار ہے اس کو ذرا دیکھیے۔ معاشرے میں سب سے بڑی خرابی کہاں آتی ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے پڑھتے تھے تو اکثر دیکھا ہوگا کہ طالب علم اپنے اساتذہ کی ان کے پیچھے نقل کیا کرتے تھے۔ اب دو طرح کا نقل ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ استاد جس طرح مسکرائے آپ مسکرائیں، استاد جس انداز میں لکھے آپ اس طرح لکھیں، استاد جس انداز میں بولے آپ اس طرح بولیں۔ بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں، مشہور ترین تقاریر میں دو تقریریں بڑی مشہور ہیں، ایک علامہ شفیع کاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ سارے علماء ان کی جو ہے بڑے بڑے یعنی جو ہے اسی انداز میں تقریر کر رہے ہیں، اور دوسرے علامہ سید شاہ طرب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ ان کی تقریر کی نقل کرتے ہیں۔ تو اب یہ نقل تو ہو رہی ہے، نقالی تو کر رہے ہیں، مگر یہ احترام کے رشتے کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے استاد کی ایسی نقل کرے جس نقل سے احترام ختم ہو جائے، یا جس نقالی سے یہ محسوس ہو جائے کہ یہ بجائے احترام کرنے کے وہ اس استاد کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اب وہ نقالی وہ نقل کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے کہ طالب علمی کے زمانے میں ایسی حرکات شاید سبھی کرتے ہیں، اور آخر میں ایک فیئر ویل ہوا کرتا تھا، اس کے اندر لوگوں کی جو ہے ہم بھی کبھی ایک آدھ دفعہ شامل رہے مگر کیا نہیں کہ جناب وہ نقل کر رہے ہیں کہ جی کس طرح بولتے ہیں، فلاں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر تو نقالی اتباع کی نیت سے احترام کے ساتھ ہو رہی ہے تو الحمدللہ۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر یعنی حکومت والے ہیں، علماء ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو گویا اطاعت تو کی جائے گی، تو اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ اتباع، پیروی کرنا، فالوئنگ کرنا، یہ ہے۔ آج کل کے فالوور نہیں کہ جی اتنے فالوور ہو گئے، نہیں، یہ بات نہیں۔ تو اب جب آپ کسی کی زبانی نقل کرتے ہیں یا چہرے مہرے سے اس کی نقل کرتے ہیں تو نیت بڑی اہم ہوتی ہے کہ جس سے دل آزاری مقصود ہو، جس نقالی سے، جس مسخرے پن کا اظہار ہو جس سے، تو پھر وہ قرآن کریم کے حکم کے تحت کرنا منع ہے، کرنا حرام ہے، اور کرنے والا جس کی نقل اتار رہا ہے گویا اس کا احترام اپنے دل سے نکال رہا ہے۔ بیٹا باپ کی اگر وہ تمسخر اڑانا شروع کر دے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا تمسخر اڑانا شروع کر دے، آپ اپنے عزیز و رشتہ داروں کا، یہاں تک کہ علماء کا، یہاں تک کہ سربراہ حکومت کی اس طرح کی نقالی کرنا شروع کر دیں، نقل کرنا شروع کر دیں، ان کے تمسخر اڑانا شروع کر دیں، تو پھر اس طرح کرنے سے کہ بچہ باپ کی، بیٹی ماں کی، بہن کی، بھائی کی اس طرح نقل اتارے تو معاشرہ یعنی گھر خراب ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر معاشرہ
سربراہان حکومت کی اگر اس طرح کی نقالی کرتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، تو پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے کے اندر احترام ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاحب امر کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اب اطاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ گناہ کے کام کو کہے تو آپ کریں، لیکن آپ کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ مشہور ترین واقعات میں سے ہے کہ آپ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے میں آپ نے خواتین سے خطاب کیا، اور خطاب کر کے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خواتین پر رحم کرے کہ وہ مہر کی رقم زیادہ مقرر کرتی ہیں۔ یہ بات ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی امیر المومنین، اللہ نے یہ حق ہمیں دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ یہ قصے نہیں ہیں، یہ وہ حکم ہے، یہ وہ واقعہ، یہ وہ قصہ ہے جس سے عبرت پکڑی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ ہم جو چاہیں مہر مقرر کریں، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تنقید ہے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت امیر المومنین نے یہ نہیں کہا قید کر دو اس کو، منہ بند کر دو اس کا، اٹھا لو اس کو۔ جیسے اس عورت نے کہا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اصابت امرأۃ وقت رجل، کہ عورت نے صحیح بات کی ہے اور مرد نے خطا کی ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ وہ تنقید ہے جس سے حکومتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو آپ کسی کی نقل کرتے ہیں، نقالی کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ مرد موت کی نہ اڑائے، عورت کی نہ اڑائے۔ اب دوسری بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے کردار کے حوالے سے اس کی نقل کرتے ہیں، چلتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، بولتا کیسے ہے۔ وہاں پہ بھی وہی بات آ گئی کہ آپ جس چیز کی نقالی کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، تمسخر کی نیت سے ہے، مذاق اڑانے کی نیت سے ہے، اللہ رسول نے منع فرمایا۔ محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی خواتین کو مخاطب کیا، اے ایمان والی عورتوں، تم میں سے کوئی عورت کسی دوسری عورت کا تمسخر نہ اڑائے، کیونکہ جب تم تمسخر اڑاتے ہو تو جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ عورت تم سے بہتر ہو سکتی ہے، اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ زیادہ ہو سکتا ہے، زیادہ متقیہ، زیادہ پاک باز، زیادہ طیب و طاہر ہو سکتی ہے۔ مذاق کہہ کا اڑاتے ہیں، یار اس کو دیکھا کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے، ارے اس کو دیکھا بڈھی گھوڑی لال لگا، اور اس کو دیکھا سرما یوں لگایا ہوا۔ اس کے لباس کو، اس کے جو بناوٹ ہے، سنگھار کو تمسخر کی نیت سے، مذاق اڑانے کی نیت سے۔ اب ایک غریب خاتون ہے اور کہیں شادی میں گئی، بیچاری نے اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی اپنے مالکن سے مانگ کے کچھ لے لیا، اچھا پہن کے چلی گئی، تو اب یہ مذاق اڑاتے ہیں، ارے پیسے تو ہیں نہیں، کپڑے تو دیکھو۔ بھائی صرف تمہیں کپڑے پہننے کا حق ہے، اس کو نہیں ہے؟ بہن نے پہنا، رشتہ دار نے پہنا، بھابھی نے پہنا، دیور دیورانی نے پہنا، مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب لباس پر، پہناوے پر مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ سراسر ایک طرح سے اسلام کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کسی کے عادات پر، آپ کسی کے بولنے کے انداز پر، آپ کسی کے پہننے کے طریقے پر مذاق اڑا رہے ہیں، حرام ہے۔ لیکن تھوڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں، ایک بندہ ہے پیدائشی بہنگا ہے، ایک آنکھ ٹیڑھی ہے، یا پیدائشی نابینا ہے، یا بعض کے کان تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، بڑے کان ہوئے کہنے کے ہاتھی کے کان ہیں، ناک بیچارے کی لمبی ہوتی، کہنے طوطے کی طرح ناک ہے تمہاری، بہنگا ہوتا کہتے تو بہنگا ہے۔ کسی بیچارے کے ہونٹ پیدائشی کٹے ہوتے ہیں، اللہ کا نظام ہے بھائی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ارے ایک کٹے ہونٹ والا ہے۔ کسی کی ناک چپٹی ہوگی، چپٹا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہوگا بولیں گے گٹا، پتہ نہیں اور کیا کیا لفظ بولتے ہیں، آٹا گٹا اس طرح بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بیچارہ جس کا رنگ ہے، اب رنگ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ارے یہ تو کالا حبشی ہے، کالا بھبوکا ہے۔ کوئی بہت گورا ہوگا تو اس کے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ارے اس کی دیکھو یار ایسے بالکل عجیب و غریب سا ہے،
آپ کسی کے رنگ پر، کسی کی شکل و صورت پر، کسی کے قد پر اگر مذاق اڑا رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ میں اور آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، جب ہم پیدا ہو رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے ہم سے پوچھا تھا کہ تم کس گھرانے میں پیدا ہوگے؟ ہم سے پوچھا تھا کہ کیا تم یوسف علیہ السلام کے مطابق تمہیں حسن دیا جائے؟ کیا ہم سے پوچھا تھا کہ تمہیں بلال حبشی کے گھرانے میں پیدا کیا جائے؟ کیا اللہ کریم نے ہم سے پوچھا تھا کہ تم اتنے لمبے قد کے لیے قد اتنے مانگتے ہو، اتنے لمبا قد تمہارا چاہیے؟ کوئی آپشن ہمیں نہیں دیا گیا، کوئی آپشن کہ رنگ کیسا ہوگا، شکل کیسی ہوگی، ناک کیسی ہوگی، آنکھ کیسی ہوگی، ہونٹ کیسے ہوں گے، جسمانی اعضاء کیسے ہوں گے، قد کیسا ہوگا، ہمیں کوئی آپشن نہیں دیا گیا۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اب اگر کوئی کسی کی آنکھ کو بہنگا ہو اور دیکھ کر کہے یہ بہنگا ہے، کسی کی ناک کے دیکھ کر کہے کہ جناب یہ طوطے کی طرح اس کی ناک ہے، یا کسی کے جناب عالی چہرے مورے کو دیکھ کر، رنگ کو دیکھ کر کہے کہ یہ کالا بھبوکا ہے، یا کسی گورے کو دیکھ کر کہے کہ یار یہ عجیب و غریب گورا ہے، یہ تو بالکل بھورا سا ہے، گویا کہ آپ اس کے رنگ و روپ کا، اس کی شکل و صورت کا، آپ اس کے اعضائے جسمانی کا، آپ اس کے قد کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ اس کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قد، رنگ و روپ، کس خاندان میں پیدا ہونا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ارے تو چمار ہے، ارے یہ تو کیا کہتے ہیں اس کو، جلاحہ ہے، یہ جناب فلاں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ کریم نے ہم سے پوچھا ہی نہیں، ہم سے، وہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اچھے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ خدا نہ خاصہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پوچھا گیا مسلمانوں میں پیدا کریں گے تمہیں کافروں میں پیدا کریں، ہم تو پیدا ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارا کام اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑانا نہیں ہے، کیونکہ یہ مذاق آپ اللہ کا اڑا رہے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی چیز بنتی ہے، مثال کے طور پر یہ لائٹ اگر جل رہی ہے اور یہ اچھی لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھی ہے، آپ کی تعریف سے اس کو کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو اس کا معمار ہے، اس کا صانع ہے، اس کا مینوفیکچرر ہے، اس کا ڈیزائنر ہے، اس کے کاروبار میں وسعت ہوتی ہے کہ جناب اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ لاؤڈ سپیکر کو دیکھیں، قالین کو دیکھیں، جناب اس کے جو بلڈنگ کا ڈیزائن ہے اس کو دیکھیں، بلڈنگ کی عمارت کو آپ اس کو دیکھیں۔ جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں وہ تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اور ایسے ہی اگر آپ اس کے اندر عیب نکالتے ہیں تو وہ بنانے والے کا عیب ہوتا، بلڈنگ کا کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اس کو کیا پتا کہ میں نے کیا کیا ہے، جو بنانے والا۔ تو جب آپ اللہ کی بنائی مخلوق کی، اس کے ناک کی، اس کی آنکھ کی، اس کے کان کی، اس کے گردن کی، اس کے رنگ کی، اس کے روپ کی، اس کے قد کی، اس کے قاد کی، جب آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ مذاق آپ نے اس کا نہیں اڑایا ہے، آپ نے خالق و مالک کا مذاق اڑایا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بلند تر ہو، زیادہ بہتر ہو۔ اور یوں ہی ایمان والی عورتوں، تم میں سے کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے کہ جو عورت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والی عورت سے زیادہ بلند تر، زیادہ بہتر، زیادہ متقی اور زیادہ عظمت والی ہو۔ اس لیے اسلام کا جو معاشرہ ہے وہ یہی ہے۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج جو ایک نئی جدت آ گئی ہے وہ جدت یہ ہے کہ ہم کارٹون بناتے ہیں، اور کارٹون میں بھی اللہ معاف فرمائے کہ مرد کا جسم ہوتا ہے اور عورت کی تصویر لگاتے ہیں۔ ایک بندے کو اللہ نے مرد پیدا فرمایا، آپ اس کو تیسری چیز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں، آپ تصویریں خراب کر دیتے ہیں، عورتوں کی جگہ مرد کی اور مرد کی جگہ عورتوں کی تیسری چیز تصویر لگاتے ہیں، ان کی شکلیں بگاڑ کر آپ دیتے ہیں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو ذرا انتظار کیجئے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ نے کیا پلٹ کر آئے گا۔ اب آپ سوچیں معاشرے کو کہاں لے گئے، معاشرہ کہاں پہنچ گیا؟ نہ علماء، نہ حکمران، نہ وزراء، نہ سفراء، نہ عوام، نہ استاد، نہ عالم، کوئی نہیں بچا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ گرمی ہو گئی ہے، اے اللہ ایسے حکمران آ گئے ہیں، اے اللہ مہنگائی ہو گئی ہے، امن سکون تباہ و برباد ہو گیا ہے۔
تو ذرا ہمیں غور کرنا ہے. آج کا دن ہمیں یوم توبہ کے طور پر منانا چاہیے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے ہی سچی توبہ کے بعد انعام و اکرام کا نزول ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.